خان کو صرف اس لیے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں یا شروع دن سے بنا رہے ہیں صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو اب جمہوریت یا جو بھی سیاسی تبدیلی آئی ہے اس کی وجہ عمران خان کی ناکامی ہے۔ یہ وہ کرکٹ کی طرح رنگ بدلنے والے صحافی اور اینکر ہیں جو کبھی یہ اقرار نہیں کریں گے کہ نہ تو 2018 میں عمران خان ووٹ کے ساتھ آیا تھا اور نہ ہی 2022 میں عمران خان کسی ووٹ کی وجہ سے گیا ہے۔ انہی اینکروں میں سے ایک معزز اینکر سلیم صافی صاحب بھی ہیں، بڑے پرانے ہمارے ساتھی جرنلسٹ ہیں، مگر ان کا یہ ایک وتیرہ ہے یا ان کی ایک اسائنمنٹ ہے کہ جب احسان اللہ احسان جیسے دہشت گرد کا انٹرویو کرنا ہو تو اس کی ذمہ داری بھی سلیم صافی کو دی جاتی ہے۔ جب راؤ انوار جیسے ایک مشکوک اور ایک ملزم جس کے اوپر انکاؤنٹر کے الزام ہیں، ماورا عدالت قتل کے الزام ہیں، جب اس کو صفائی کا موقع دینا ہو تو اس کی ذمہ داری بھی ایک جرگے کے نام کے پروگرام میں سلیم صافی کے حوالے کی جاتی ہے۔ جب بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کی اوپر تفتیش یا تحقیق کی بار آئے تو سلیم صافی صاحب جیسے ہی اپنے کالموں میں لکھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو اگر گاڑی سے سر باہر نہ نکالتی تو نشانہ نہ بنتی۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو سروائیو کر رہے ہیں میڈیا میں۔ ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ عمران خان کو بنایا گیا ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا دشمن وہ ہے جس نے اس دشمن کو پیدا کیا اور جو آج بھگت بھی رہا ہے۔ جب آپ اپنے گھر کے صحن میں سانپ پالیں گے تو پھر آپ کی موت بھی سانپ کے ہاتھ سے ہی ہوگی۔ ان سپولیوں کو پالنے والے کون تھے؟ جن سپولیوں کو دکھا کے آج آپ جو ہیں ہم جیسے لوگوں کو ورغلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ملک کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ یہ تو دشمن ہیں مگر ان کو پالنے والا اس سے بھی بڑا دشمن ہے۔ اور جب تک ہم اپنی ماضی کی غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گے، اقرار نہیں کریں گے، اور جب تک جنرل مشرف کے بعد سے آنے والی تمام جو مقتدر قوتیں ہیں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی تھی ان کا احتساب نہیں کریں گے، جیسا کہ نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے یہ نعرے مارتے رہے ہیں اور آج کل شاید وہ نعرے بھول گئے ہیں، تو اس وقت تک ہم لوگ اسی طرح ایک نیا دشمن بنا کے ایک نئی ہائبرڈ وار سے ہمیں ڈرا کے لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے۔ عمران خان کے دور میں ان کے وزراء کہتے تھے کہ یہ ہائبرڈ رجیم بڑی کامیاب ہے۔ بہت سارے صحافی جو اپنے کالموں میں کرونا کے حوالے سے بنائے گئے نیشنل کمیشن کرونا کے حوالے سے جو بنا تھا اس کے بارے میں ڈان میں لکھتے تھے کہ یہ ایک بہترین مثال ہے ایک ہائبرڈ رجیم کی کہ ملٹری ایفیشنسی، سویلین ایکسپرٹیز۔ آج یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نہ صرف یہ کہ عمران خان کی ہائبرڈ رجیم بھی ناکام ہو گئی ہے اور جو ہائبرڈ وارفیئر کا جو ڈرامہ تھا وہ بھی فلاپ ہو گیا ہے۔ تو یہ کوئی ہائبرڈ وارفیئر نہیں تھی، یہ کوئی ہائبرڈ رجیم کی کامیابی نہیں تھی۔ ثابت یہ ہوا ہے کہ ہائبرڈز ڈو ناٹ ڈیلیور، اور اس میں اگر کوئی ڈیلیور کرے گا تو وہ صحیح معنوں میں ہونے والے آزادانہ شفاف انتخابات ہیں، اور اگر کوئی ڈیلیور کرے گا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے بغیر کیے گئے سیاسی ایک الیکشن کی مہم اور الیکشنز ہیں۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ خدا را اپنی نئی نسل کے لیے کچھ اس طرح کی بات کرے۔ کچھ کالجز یونیورسٹیوں میں یہ سیاسی جماعتوں کو ایک بار پھر موقع ملا ہے، یہ جتنی اتحادی جماعتیں آئی ہیں یہاں پہ آج